قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، صحیح البخاری کی کتاب العلم کی شرح کے سلسلے کے دروس جاری ہیں. اس درس میں ہم چھٹے باب جو امام البخاری نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے اس کی شرح سے درس کا آغاز کریں گے. چھٹے باب میں امام البخاری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں: باب ما جاء فی العلم، باب اس بات کے بیان میں کہ علم کے متعلق کیا دلیل یا کیا بات آئی ہے. اس کے بعد آپ اس باب میں یہ آیت ذکر کرتے ہیں وقولہ تعالی وقل رب زدنی علما، کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ وہ کہیں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کرے، میرے علم میں اضافہ کرے. اور اس باب کے تحت بھی، یہ چھٹے باب کے تحت بھی امام البخاری نے کوئی حدیث نہیں ذکر کی، صرف یہ آیت کو ذکر کر کے اس باب کے عنوان کے ساتھ اسی پر اکتفا کیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ باب ما جاء فی العلم، علم کے متعلق جو احادیث آئی ہیں وہ کثرت سے ہیں، مگر امام البخاری نے کوئی حدیث کا نہیں ذکر کیا. اس وجہ سے نہیں کہ اس متعلق کوئی حدیث نہیں آئی، بلکہ اس لیے کہ ان کے جو شروط ہے، جو صحیح البخاری کے جس بنیاد پر انہوں نے احادیث کو جمع کیا، جو اعلیٰ تر صحیح کی شرط ہے، اس پر کوئی حدیث ان کے شرط پر نہیں اتری، اسی لیے انہوں نے کوئی حدیث اس میں نہیں ذکر کی. اور اس باب میں صرف انہوں نے یہ آیت سے اکتفا کی جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کہو کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کرو. اور یہ آیت ہمارے ساتھ پچھلے باب میں بھی گزر چکی ہے. یہاں پر اور کچھ اس متعلق اس آیت کے بارے میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے سنن ابن ماجہ میں حسن اسناد کے ساتھ کہ وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا صلی الصبح حین یسلم اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز ادا کرتے اور سلام پھیرتے، ان کے اذکار میں یہ بھی ایک ذکر ہوتا کہ اے اللہ میں تجھ سے نافع علم کی طلب کرتا ہوں اور حلال رزق کی طلب کرتا ہوں اور مقبول عمل کی طلب کرتا ہوں. اور اسی طریقے سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کہتے ہوئے سنا اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک من علم لا ينفع، کہ اے اللہ میں تجھ سے نافع مفید علم کا سوال کرتا ہوں اور ایسا علم جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے پناہ مانگتا ہوں، جیسا امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں صحیح اسناد کے ساتھ روایت کیا. اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی یہ عمل تھا کہ وہ علم کی اضافے کیا سوال کرتے تھے، دعا کرتے تھے، جیسا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو الحبر البحر ترجمان القرآن ہیں، جو علم کا سمندر تھے اور خصوصی طور پہ تفسیر قرآن کا انہیں ٹھوس علم تھا. وہ جب زمزم کا پانی پیتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، جیسا کہ حسن اسناد سے امام الفاکہی نے اپنی کتاب اخبار مکہ وغیرہ میں ذکر کیا کہ اے اللہ مجھے نافع علم اور مجھے بہت وسیع رزق، حلال رزق اور ہر بیماری سے مجھے شفا نصیب فرما. اور امام ابن القیم نے
ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ میں یہ بات ذکر کی ہے، وَكَفَى بِهَذَا شَرَفًا لِلْعِلْمِ أَنْ أَمَرَ نَبِيَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم أَنْ يَسْأَلَهُ الْمَزِيدَ مِنْهُ، کہ علم کے لیے اور اس کی فضیلت شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس کی اضافے کے لیے دعا مانگا کریں۔ اس کے بعد امام البخاری نے اس باب میں احادیث، یہ آیت کے بعد احادیث نہیں ذکر کی ہے جیسے کہ گزرا ہے۔ وہ کہتے ہیں القراءۃ والعرض علی المحدث، القراءۃ والعرض علی المحدث، جیسا کہ ہم سے گزرا ہے پچھلے ابواب میں کہ امام البخاری کچھ علم المصطلح کے مسائل کا ان ابواب میں بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ چوتھا باب گزرا جس میں محدث کہتا ہے حدثنا اور اخبرنا اور انبأنا، تو ہم ان صیغ اور ان الفاظ حدثنا، اخبرنا، انبأنا، اور پھر اس کے ساتھ ضمنی طور پہ عن، جس کا امام بخاری نے معلق 3 صحابہ پر عن کا بھی صیغے کی دلیل وہ پچھلے باب میں ذکر کی، عن ابن عباس، عن انس، عن ابی ہریرہ، تو ان مسائل کو ہم نے سیکھا تھا۔ تو یہاں پر امام بخاری نے وہی سلسلہ باقی رکھا ہے، وہ کہتے ہیں القراءۃ والعرض علی المحدث، کہ تحمل حدیث کی سیکھنے، تحمل اور اس کی روایت کرنے اور ادا کرنے کے جو طریقے ہیں محدثین کے پاس، وہ جیسا کہ ہم نے بتلایا 8 طریقے ہیں حدیث کے تحمل اور ادا، طرق تحمل الحدیث و ادائہ، یعنی جو حدیث کو سیکھنے، حاصل کرنے اور اس کو روایت کرنے کے 8 طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ القراء والعرض کا ہوتا ہے، القراء اور عرض، جس کا جیسا ہم نے بتلایا کہ طالب ہے جو شیخ پر حدیث کو پڑھتا ہے، طالب ہے یا مجلس میں ایک طالب مقرر کیا جاتا ہے قاری کے طور پر، اور وہ شیخ کی حدیث اس پہ پڑھتا ہے، شیخ کی کتاب سے، اصل سے وہ ایک نسخہ بنا لیتا ہے، اور پھر وہ کتاب، وہ احادیث کے مجموعے کو شیخ پر پڑھتا ہے، اور شیخ خاموشی سے سنتا ہے۔ اگر اس کی قراءت صحیح ہے تو اس کی خاموشی موافقت کی اقرار کی دلیل ہے، اور اگر طالب کوئی غلطی کرتا ہے، اس سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی احادیث چھوٹ جاتی ہے، تو پھر اس کی وہ تصحیح کرتا ہے۔ تو امام البخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وراء الحسن والثوری ومالک القراءۃ جائزہ، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث دمام ابن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال نعم، قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر دمام قومه بذلك فأجازوه۔ واحتج مالك بالسك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان۔ قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم، وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري وقال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني، قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على عالم وقراءته سواء۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں القراءة والعرض على المحدث۔ امام بخاری نے یہ اس بات یہاں اس لیے ذکر کیا کہ بعض اہل حدیث جو محدثین ہیں ان کی رائے ہے، بعض محدثین کے گروہ کی رائے ہے کہ قراءت کے ذریعے، عرض کے ذریعے کوئی حدیث کا تحمل نہیں کیا جاتا،
جس میں طالب شیخ پر حدیث پڑھتا ہے تو وہ اس کا اعتبار نہیں کرتے تھے روایت میں، جیسا کہ امام ابو عاصم النبیل اور عبد الرحمن ابن سلام الجمحی اور وکیع ابن الجراح اور محمد بن سلام وغیرہ کے بارے میں مروی ہے کہ یہ محدثین صرف ان احادیث کو قبول کرتے تھے، روایت کرتے تھے، انہیں متصل سمجھتے تھے جو سماع کے ذریعے انہیں تحمل کیا گیا ہے، جو شیخ کے لفظ اور زبان سے، محدث کے زبان سے انہوں نے سنا ہے یا سنی گئی ہیں، جو قراء اور عرض ہیں اس کا اعتبار نہیں کرتے تھے۔ تو امام بخاری نے اس کے ذریعے اس موقف اور اس موقف کے رکھنے والے اہل علم جو قراء اور عرض کو تحمل الحدیث میں نہیں مانتے، ان کا رد انہوں نے چاہا اور یہ بتانا چاہا کہ قراء اور عرض بھی تحمل الحدیث کے ایک طریقوں میں سے ہے، جائز صحیح طریقوں میں سے ہے، جس سے حدیث سیکھی جاتی ہے اور سکھلائی جاتی ہے۔ اس میں انہوں نے 3 بڑے امام الحسن اور ثوری اور مالک کا یہ قول یا موقف ذکر کیا، القراءۃ جائزہ۔ الحسن یعنی جب حسن کا اطلاق ہوتا ہے احادیث میں، اسانید میں، تو ان سے مراد الحسن البصری ہوتے ہیں۔ امام الحسن البصری یہ اتباع التابعین کے بہت بڑے امام، بلکہ ان کے بارے میں یہ بھی مذکور ہے کہ وہ سید التابعین ہیں، سید التابعین، سب سے افضل ترین تابعین میں سے، سردار تابعین کے الحسن البصری اور ثوری، سفیان بن سعید الثوری رحمہ اللہ، اور مالک ابن انس، دونوں سفیان الثوری مالک اتباع التابعین کے بہت بڑے امام مالک مدینے میں اتباع التابعین کے دور کے سب سے بڑے امام، اور سفیان الثوری کوفہ میں، عراق کے شہر کوفہ میں اتباع التابعین کے دور کے سب سے بڑے امام۔ ان کا یہ موقف تھا یہ تینوں کا کہ القراءۃ جائزہ، کہ حدیث کی روایت میں، اس کی نقل میں قراءت کے ذریعے، عرض کے ذریعے، اگرچہ کوئی شیخ کے لفظ سے، شیخ کے منہ سے سماع وہ حدیث نہیں سنے تو اس کی حدیث کی روایت قراءت اور عرض کے ذریعے مقبول ہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں۔ پھر انہوں نے امام مالک کے کچھ ادلہ کا ذکر کیا۔ امام مالک نے جب یہ کہا کہ القراءۃ جائزہ، کہ قراءت کے ذریعے حدیث کی تحمل اور ادا ہوتی ہے، امام مالک نے 2 دلیلوں سے اس بات کو جائز قرار دیا۔ پہلی دلیل السک، اور السک کی جمع ہے السکوک، اور یہ فارسی لفظ ہے جو معرب ہے، یعنی عربی زبان میں اس کو داخل کر دیا گیا اور عربی زبان میں استعمال ہونے لگا، اور اس کا معنی کتاب ہے، کتاب، یعنی امام الجوہری نے اپنی کتاب الصحاح، عربی زبان کی بنیادی اہم ڈکشنری کتاب ہے، کہتے ہیں وہ فارسی معرب، کہ وہ فارسی لفظ ہے جو عربی زبان میں داخل کر دیا گیا اور کتاب کے معنی میں وہ استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ عقد یا عہد یا کتابت جس میں کسی حاکم کے سامنے، کسی قاضی کے سامنے جو مدعی ہے، کسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کی بات لکھی جاتی ہے، اس کی شہادت، اس کی بات لکھی جاتی ہے، اور پھر یہ بات حاکم قاضی کے سامنے پڑھی جاتی ہے۔ یہ کتاب یا یہ کاغذ سے یہ بات اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور وہ پھر مدعی اس کی اقرار کرتا ہے کہ نعم، کہ ہاں یہ بات میں نے ایسی ہی لکھی یا ایسی ہی بات ہے جیسا بیان کی گئی، کہ کسی حاکم قاضی کے سامنے پڑھی جاتی ہے اور وہ یا تو اس کی تصدیق کرتا ہے یا اس کی انکار کرتا ہے، تو یہاں پر امام مالک نے اس سکوک، جس کو تمام ائمہ نے احکام میں، قضاء میں قبول کیا ہے، کہ یہ
قرات کے ذریعے پڑھا جاتا ہے حاکم پر، قاضی پر، اور یہ ہر عالم کے نزدیک یہ بات مقبول ہے، ہر عالم کے نزدیک یہ بات مقبول ہے. صرف جو مدعی ہے، وہ جس کا معاملہ ہے، وہ صرف اس کی ایک کلمے کے ذریعے، ہاں یا نہ کے ذریعے انکار یا اس کی تصدیق کرتا ہے، اگرچہ وہ پوری اپنی بات نہیں خود اپنے لفظ سے پڑھتا، کوئی اور پڑھتا ہے اور وہ بات اس کی تصدیق یا اس کی انکار کرتا ہے، اور پھر یہ بات پہ اعتماد کر کے حکم اور فیصلہ سنایا جاتا ہے. تو یہاں پر قرات کی انہوں نے اس سے دلیل، صحیح ہونے کی دلیل پکڑی. دوسری دلیل ان کے پاس یہ ہے کہ جو قرآن کا علم ہے، یہ علم الحدیث کی بات ہو رہی ہے، تو جو قرآن مجید کا علم ہے اس کا جو طریقہ ہے سیکھنے اور سکھلانے کا، وہ قرات پر مبنی ہے. قرآن کی تلقی کا جو طریقہ ہے اس پہ سارے علماء کا اتفاق ہے، وہ قرات پر مبنی ہے. کہ طالب علم قرات کے ذریعے شیخ اور استاد پر جو مقرئ ہے، مقرئ جیسا محدث ہے، حدیث کا عالم، ویسے ہی قرآن کا جو عالم ہے، قرآن کی تلاوت کا، تجوید کا، ادا کا، اس کو مقرئ کہا جاتا ہے. تو جو طالب ہے وہ مقرئ پر درس سناتا ہے، وہ اپنے جو حزب ہے یا صفحہ ہے، جز ہے، قرآن کا جتنا حصہ ہے اس کا درس کا، وہ قرآن کے استاد و شیخ مقرئ پر سناتا ہے. اور جب پوری قرآن وہ سنا دیتا ہے اور اس کو اس شیخ عالم سے قرآن کی روایت کا اجازہ مل جاتا ہے کہ اب یہ خود دوسروں کو سکھانے کے لائق ہے، قابل ہے، تو وہ جب یہ سند اور اجازہ اور سکھانے کے حلقے میں بیٹھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اقرأنی فلان، اقرأنی فلان. جب یہ سند کو روایت کرتا ہے، دوسروں تک یہ علم پہنچاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ فلان نے میں نے فلان سے قرآن لی ہے، میں نے فلان سے قرآن کی یہ روایت، قرآن کی یہ تجوید ادا لی ہے. اگرچہ اس نے پڑھا ہے، یہ طالب نے پڑھا ہے اور استاد نے نہیں پڑھا، بلکہ استاد صرف خاموشی سے سنتا رہا اور اقرار کرتے رہا اس کی قرات کا. اس کی قرات کا اگر کہیں اس سے غلطی ہوتی تو اس کی تصحیح کرتا، کہیں غلطی ہوتی تصحیح کرتا. اور یہی آج تک امت مسلمہ میں قرآن کے سیکھنے سکھلانے کا طریقہ ہے اقراء کا طریقہ. تو امام مالک نے حدیث میں بھی اس سے حجت پکڑی ہے کہ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ جائز ہے. یہ جائز ہے کہ طالب محدث اور شیخ الحدیث پر قرات کر کے حدیث کو وہ تحمل کر سکتا ہے، اسے سیکھ سکتا ہے. اس کے بعد امام سفیان الثوری کا جیسا گزرا کہ وہ بھی اس کے موقف کے قائل تھے کہ قراءت جائزہ ہے، قرات کے ذریعے، عرض کے ذریعے حدیث لی جا سکتی ہے اور سکھلائی جا سکتی ہے. تو ان کے بارے میں بھی امام بخاری نے یہ قول نقل کیا کہ وہ فرماتے تھے کہ اذا قرئ علی المحدث فلا بأس ان يقول حدثني. یا اس سے پہلے امام الحسن البصری کا قول انہوں نے، امام بخاری نے روایت کیا کہ لا بأس بالقراءة علی العالم، کہ کسی شیخ پر قرات کرنا اور اس کے ذریعے اس کا علم کا تحمل کرنا، اس میں کوئی اشکال نہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں، اگرچہ شیخ کے لفظ اور منہ سے بات نہیں سنی گئی ہو. اس کے بعد امام سفیان الثوری کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر محدث پر، عالم حدیث، شیخ الحدیث پر حدیث کی قرات کی جائے، عرض پڑھی جائے، تو اس میں کوئی اشکال نہیں کہ جب یہ طالب حدیث کو وہ آگے سناتا ہے، کسی کو روایت کرتا ہے، تو وہ کہیں حدثنی حدثنی. اور یہ قول کو جیسا کہ ہم نے سماعت فرمایا کہ امام الفربری، محمد بن یوسف الفربری نے کہا کہ حدثنا محمد بن اسماعیل البخاری، انہوں نے کہا کہ حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن سفیان الثوری، کہ انہوں نے یہ بات کہی.
تو یہاں پر ہمیں ایک فائدہ یہ بھی ملتا ہے کہ امام بخاری سے جو صحیح البخاری روایت کی اور جو روایت ہم تک پہنچی، جو نسخ، جو اس کے مخطوطات ہے، قلمی نسخے ہیں، جو روایت ہم تک پہنچی وہ ہے امام الفربری کی روایت۔ امام الفربری کی روایت، یہ جو اسناد اس باب میں آئی ہے، یہ ناسخ جو اس نسخے کا جس نے نسخ کیا ہے اور نسخے کو مجالس میں سنا ہے اس نے ذکر کیا ہے۔ ظاہر بات ہے امام بخاری نے یہ سند ایسی نہیں ذکر کی جو ان کے بعد آنے والے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے شیخ اور استاد عبید اللہ بن موسیٰ سے سنا، بلکہ یہ ناسخ نے اس طریقے سے نسخے میں ذکر کیا کہ ہمیں الفربری، محمد بن یوسف الفربری نے کہا کہ انہوں نے اپنے شیخ اور استاد امام بخاری اس کتاب کے مؤلف سے سنا کہ انہوں نے اپنے شیخ اور استاد عبید اللہ بن موسیٰ سے سنا، انہوں نے اپنے شیخ اور استاد سفیان الثوری سے یہ بات سنی اور یہ کثیر تعداد میں آپ کو احادیث کی کتابوں میں ملے گا، احادیث کی کتابوں میں، کہ جو ناسخ ہے، جو قلمی نسخے کو تیار کیا ہے، لکھا ہے یا مجالس میں سنا ہے، اس کی بھی وہ اسناد ذکر کرتا ہے، اس کی بھی وہ اسناد ذکر کرتا ہے جب تک کہ مؤلف تک نہیں پہنچتا، تو ہم صرف جو مؤلف کے بعد کی اسناد ہے یا بات ہے اس کو لیتے ہیں، اور جو پہلے کی اسناد ہے وہ مؤلف کی طرف نہیں نسبت کرتے۔ یہاں پر اگر یہ کہا جائے کہ امام بخاری نے کہا کہ محمد یوسف الفربری نے کہا تو یہ غلطی ہے، خطا ہے، غلطی۔ یہ تو ناسخ کہہ رہا ہے کہ فربری نے کہا امام بخاری سے، امام بخاری نے پھر اس کے آگے کی جو بات ہے وہ امام بخاری کی ہے، وہ امام بخاری کی صحیح البخاری کی ہے۔ تو سفیان الثوری کہتے ہیں کہ اگر محدث پہ قراءت عرض کے ذریعے حدیث لی جائے، سیکھی جائے تو کوئی اشکال نہیں کہ کہیں حدثنی، حدثنا یا سمعتو، جیسا کہ ابو ذر الحروی کی روایت میں اس جگہ پر سمعتو کا لفظ ہے کہ اگر کوئی محدث پہ حدیث پڑھی جائے عرض قراءت کے ذریعے تو کوئی اشکال نہیں کہ طالب روایت جب یہ حدیث کرے اس کی ادا کرے تو کہیں سمعتو۔ اور امام بخاری کے امام فربری سے کئی سارے شاگردوں نے روایت کیا، امام فربری سے کئی سارے شاگردوں نے ان سے روایت کیا، اور ان کے پھر شاگردوں میں سے کئی سارے شاگردوں نے صحیح بخاری کی روایت کی۔ یہ روایات صحیح البخاری کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، اور ان روایات میں تھوڑے کچھ فروق بھی ہے، یعنی کہیں ایک لفظ تو کہیں کچھ اور لفظ، کہیں کچھ اضافات ہیں، اور یہ اس لیے کہ جو مؤلف ہے امام البخاری وہ مختلف اوقات میں اس کتاب کی انہوں نے تالیف فرمائی، اور مختلف اوقات میں یہ کتاب کو انہوں نے روایت کیا، اپنے شاگردوں کو سکھایا، اور جو شاگرد جس مجلس میں حاضر ہوتا جس وقت میں اور جو سنتا اس مجلس میں جو لکھتا وہ پھر آگے پہنچاتا، اور پھر امام بخاری مثلا نظر دہراتے تو کچھ تعدیل کرتے یا کچھ اضافات کرتے، پھر مجلس قائم کرتے اور پھر اس بات کی روایت کرتے، تو کوئی اور گروہ ہوتا شاگردوں کا جو وہ بات ان سے سنتا، پھر وہ آگے پہنچاتا۔ اس لیے ہر راوی نے جو بات سنی ہے اس کو آگے پہنچایا ہے، جیسا کہ امام مالک، امام دار الہجرہ امام مالک بن انس جو اپنی کتاب الموطا لکھے، وہ کتاب انہوں نے اگرچہ کتاب مختصر ہے، یعنی اس میں تقریباً بعض روایات میں 700-800 احادیث ہے صرف، یعنی بنسبت کتب ستہ وغیرہ جس میں ایک میں ہزاروں احادیث ہے، جیسے صحیح البخاری میں تکرار کے ساتھ 8000 کے قریب، صحیح مسلم میں 12000 کے قریب، یعنی اس کے مقابلے میں موطا مالک میں صرف
بعض روایت میں 700-800 احادیث ہے، مگر امام مالک نے یہ کتاب 40 سال کے میں تالیف فرمائی، 40 سال کے لمبے عرصے میں، اور ہر وقت وہ اس کو روایت کرتے تھے مسجد نبوی میں، اور اس میں پھر مراجعہ کرتے تھے، کچھ تعدیل، کچھ اضافات وغیرہ۔ تو اس لیے روایات جو ہے موطا مالک کے وہ سینکڑوں ہیں، ہر شاگرد آتا اور ایک روایت ان سے سنتا جاتا اور وہ پھر آگے پہنچاتا، دوسرا شاگرد آتا یا دوسرا گروہ ان کی کچھ اور روایات ان سے سنتا آگے بڑھاتا۔ تو امام مالک کے موطا کے کثیر تعداد میں روایات ہم تک پہنچی ہے، بعض ضائع ہو گئی، بعض ہم تک نہیں پہنچی، کتابوں میں ان کا ذکر ہے، اور بعض ہم تک پہنچی ہے، جیسا جو اس میں سب سے مشہور روایت ہے جب موطا مالک کا اطلاق کیا جاتا ہے، اس میں اس سے مراد یحییٰ بن یحییٰ اللیثی، امام یحییٰ بن یحییٰ اللیثی کی روایت ہے جو امام مالک سے انہوں نے کی، اور اس کے علاوہ بھی امام ابو مصعب، امام القعنبی اور محمد الحسن الشیبانی اور کئی سارے علماء کی روایت ہم تک پہنچی ہے۔ تو صحیح بخاری میں کا بھی یہی، اور ہر حدیث کی کتاب کا یہ سلسلہ ہے کہ ان کے روات ہیں، اور امام بخاری کے روات میں سے ایک امام ابو ذر الحروی ہے، ابو ذر الحروی، اور ان کی روایت پر امام ابن حجر العسقلانی نے فتح الباری تالیف فرمائی۔ فتح الباری جو سب سے عظیم تر شرح ہے صحیح البخاری کی، وہ اب امام ابو ذر الحروی کی روایت پر ہے، اور جو فتح الباری کا نسخہ چھپتے رہا ہمارے دور میں پبلشنگ کی قیام کے بعد، طبع شدہ جو نسخہ ہے وہ دوسری روایت پر اس کو متن، صحیح بخاری کا متن اس نسخے میں اضافہ کیا گیا، یعنی فتح الباری تو امام ابن حجر کا کلام ہے، اور انہوں نے جو شرح کا طریقہ یا منہج انتخاب کیا ہے وہ شرح القولی کے منہج سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ حدیث کی شرح کرنے کے مختلف مناہج ہیں، ائمہ نے جو احادیث اور کتب حدیث کی شرح کی ہے انہوں نے مختلف مناہج کا انتخاب کیا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے الشرح المسجی، الشرح المسجی، الشرح المسجی، یعنی مسج کرتے ہیں کس طریقے سے کہ وہ مؤلف کی بات جو سند ہے، جو متن ہے، اور پھر شرح کے ساتھ تسلسل کے ساتھ ملا دیتے ہیں، تسلسل کے ساتھ ملا دیتے ہیں، شروع سے آخر تک ایسا لگتا ہے کہ تسلسل سے کلام چل رہا ہے، اور اس میں مؤلف کی بات کو یا تو بریکٹس میں یا لال رنگ میں یا اس کی سائز، خط کے سائز کو بڑھا کر کے ذکر کرتے ہیں تاکہ مؤلف اور شارح کے بعد میں فرق ہو۔ جیسا مثلا یہاں پر جب یہ بات آئی ہے کہ وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِالسَّكْ يُقْرَأَ عَلَى الْقَوْمِ، تو جو شارح ہے مثلا اگر شرح المسجی کے طور پہ شرح کر رہا ہے تو کہیں گے وَاحْتَجَّ مَالِكٌ، اور یہ بات بریکٹس میں ہوگی یا لال رنگ میں ہوگی یا بڑے سائز میں، اس کے بعد کہیں گے ابن انس، ابن انس، پھر بالسک، پھر یہ بریکٹس میں بات شروع ہوگی یا لال رنگ میں یا بڑے رنگ میں، یہ تسلسل کے ساتھ، یہ ہے الشرح المسجی، الشرح المسجی۔ دوسرا طریقہ ہے الشرح القولی، الشرح القولی کہ مؤلف شرح جب کرتا ہے تو مؤلف کی کوئی بات، کوئی لفظ، کوئی فقرہ نقل کرتا ہے، کہتا ہے قولہ فلان بات، پھر اس کی شرح کرتا ہے، اور یہ امام ابن حجر عسقلانی کا طریقہ ہے فتح الباری میں۔ فتح الباری میں امام ابن حجر عسقلانی نے امام بخاری کے کلام، اسانید اور متون کو قولہ کے ذریعے شرح کی ہے، ہر جملے کے شروع میں کہتے ہیں قولہ، پھر وہ بات کو نقل کرتے ہیں بخاری سے، اس کی پھر شرح کرتے ہیں، اس کی شرح کرتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے کتابوں حدیث کی کتابوں کی شرح کا الشرح الموضوعی، الشرح الموضوعی،
شرح الموضوعی کیا چیز ہے کہ ایک موضوع کے متعلق احادیث کو جمع کرتے ہیں، کئی سارے احادیث کو، پھر ایک ہی وقت میں اس کی شرح کر دیتے ہیں، ان احادیث کے نظر میں شرح اور مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ تو مثلا صحیح بخاری کی ایک ہی ابواب کے سارے احادیث کو یا مختلف ابواب کے سارے احادیث کو متن وہ چلتے رہتا ہے، ہر حدیث کے بعد شرح نہیں ہوتی، ہر فقرے کے بعد قولہ کے ذریعے شرح نہیں ہوتی، نہ بیچ میں شرح، کئی احادیث کے بعد مفصل شرح آتی ہے، مفصل شرح ہوتی ہے، یہ ہے شرح الموضوعی۔ تو امام ابن حجر اسقلانی نے قولہ شرح القولی کے منہج پہ شرح کیا۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر نسخوں میں جو فتح الباری کے مطبوع شدہ نسخے ہیں اس میں اوپر جو پبلشر ہے، ایڈیٹر ہے، انہوں نے متن بھی صحیح البخاری کا ڈال دیا، صحیح البخاری کا متن بھی ڈال دیا، مگر جب ہم مقارنہ کرتے ہیں تو امام ابن حجر کی کچھ شرح ملتی ہے، قولہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کا یہ قول صحیح بخاری سے، مگر وہ بات اوپر نہیں ملتی ہمیں، یہ بات اوپر صحیح البخاری کا جو متن ہے اس میں نہیں ملتی، کچھ کلمات ہیں وہ بیان کر کے شرح کرتے ہیں، وہ کلمات ہمیں متن میں نہیں ملتے، کیوں؟ کیونکہ یہ جو ناشر ہے، جو ایڈیٹر ہے، اس کا اجتہاد تھا، اس نے صحیح بخاری کا متن ڈالا ہے، اور یہ متن ابو ذر الحروی کی روایت پہ نہیں تھا، ابو ذر الحروی کی روایت پر نہیں تھا، جس کی شرح امام ابن حجر نے کی ہے۔ تو ہمارے شیخ استاد تھے شیخ عبد القادر شیبۃ الحمد رحمہ اللہ، ابھی ان کا کچھ سال پہلے انتقال ہوا، بہت بڑے مصر کے، ایجپٹ کے عالم دین تھے، اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی جب تاسیس ہوئی تو علامہ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ جو جامعہ اسلامیہ کے نائب رئیس منتخب ہوئے مفتی اعظم سعودی عرب بننے سے پہلے، تو انہوں نے دنیا بھر کے بہترین علماء کو وہاں جامعہ اسلامیہ میں جمع کیا تدریس کے لیے، پڑھانے کے لیے، جس میں امام محدث ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کو بھی جمع کیا، اور بر صغیر کے بہترین کبار علماء میں سے علامہ محدث محمد غوندلوی رحمہ اللہ اور عبد الغفار حسن رحمانی کو بھی جمع کیا، اور دیگر ممالک کے علماء، ان میں سے ایک عبد القادر شیبۃ الحمد بھی تھے، اور وہ ان کے پھر نائب بھی بنے، ان کے نائب بھی بنے، جامعہ اسلامیہ کے نائب بھی بنے۔ تو انہوں نے ابو ذر الحروی کی روایت کو فتح الباری میں اضافہ کر کے ایڈٹ کر کے چھاپا، تو ان کا نسخہ ہے جس میں آپ کو امام ابن حجر کا کلام اوپر جو صحیح البخاری کے متن ہے اس کے موافق ملے گا، اور وہ نسخہ 14 جلدوں میں چھپا ہوا ہے اور معروف ہے۔ تو اس میں امام بخاری نے یہ بات فرمائی کہ کوئی طالب اگر حدیث کو قرات اور عرض کے ذریعے اس نے تحمل کیا، اس نے اس کو حاصل کیا، تو جب وہ روایت کرے تو کوئی اشکال نہیں امام سفیان الثوری کے نزدیک کہ وہ کہیں حدثنی، بلکہ سمعتو جیسا امام ابو ذر الحروی کی روایت میں ہے۔ امام الکرمانی صحیح البخاری کی مشہور شرح انہوں نے لکھی ہے الکواکب الدراری، اس میں فرماتے ہیں کہ اے علی القاری ان یقول حدثنی کما جاز ان یقول اخبرانی، وهذا مشعر بأن لا تفاوت عند البخاري بين حدثني وأخبرني وبين أن يقرأ على الشيخ أو بين أن يقرأ على الشيخ أو يقرأ الشيخ، کہ قاری محدث طالب حدیث جب حدیث کی ادا روایت کرتا ہے تو وہ قرات عرض کی طریقے سے جو حدیث حاصل کی ہے اس میں کہہ سکتا ہے حدثنی یا اخبرنی، اور اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ امام بخاری کے نزدیک ان دونوں صیغ الفاظ میں کوئی خلاف نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، کہ جو شیخ اور محدث کے لفظ سے سنا، جو شیخ نے خود پڑھا اپنے لفظ زبان سے، سماع جو ہے
یا شیخ پہ پڑھا گیا قرات عدل کے ذریعے وہ ان کے پاس برابر تھا، وہ ان کے پاس برابر تھا۔ اور یہ پچھلے باب کی طرف بھی اشارہ ہے، جب امام بخاری کا یہ باب گزرا ہے کہ محدث کہتا ہے حدثنا اخبرنا انباءنا، کہ ہم نے بتلایا وہاں پر جمہور محدثین کے پاس ان صیغ میں فرق ہے۔ جمہور حدثنا سماع کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اخبرنا قرات عدل کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور انبانا اجازے کے لیے متاثرین کے پاس۔ مگر امام بخاری کے پاس یہ موقف تھا، اور بعض محدثین کا یہ موقف ہے کہ قرات عدل میں بھی کوئی کہہ سکتا ہے حدثنی، حدثنا اور سمعتو اور سمعتو۔ اس کے بعد امام بخاری نے یہ حدیث اب اس مسائل کے بعد روایت کی ہے، جس سے انہوں نے اس بات کی دلیل پکڑی ہے کہ قرات اور عرض کے ذریعے حدیث کا تحمل کیا جا سکتا، وہ جائز ہے۔ کہتے ہیں قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا اللیث عن سعید هو المقبری عن شریک بن عبداللہ بن ابی نمر عن انه سمع انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول بینما نحن جلوس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سل عما بدا لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا دمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر ورواه موسى بن إسماعيل وعلي بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا۔ امام بخاری نے اس کے بعد یہ مسند حدیث کا ذکر کیا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، تو ایک شخص مسجد میں اونٹ پر سوار ہوتے ہوئے داخل ہوا، اونٹ پر سوار تھا اور وہ مسجد میں داخل ہوا، اور پھر اس نے مسجد میں داخل ہو کر وہ اونٹنی کو اس نے بٹھایا اور پھر اس کے پیر کو باندھ دیا۔ اس کے بعد اس نے مجلس میں آ کر کہا کہ تم میں سے محمد کون ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر اس مجلس میں صحابہ کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس سے کہا گیا، صحابہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سفید رنگ کے شخص ہے جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابن عبد المطلب کی آل اولاد میں سے، یہ اس لقب یا اس ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے ابن عبد المطلب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری بات سن لی کہ ہاں اب میں تمہاری طرف متوجہ ہوں۔ تو پھر اس بندے نے کہا کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اور سوال میں عزم سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو مجھ پر آپ ناراض نہ ہو،
میرے سوال کو سن کر آپ ناراض نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تم چاہتے ہو اس کا سوال کرو، جو چاہتے ہو اس کا سوال کرو۔ تو یہ بندے نے کہا کہ میں آپ کے رب اور آپ سے پہلے جو لوگ تھے یا انبیاء پیغمبر ان کے رب کے حوالہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورے لوگوں اور انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم نعم، کہ اللہ کی شہادت کہ ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ 5 وقت نماز روزے ایک دن اور رات میں ادا کی جائے؟ تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم نعم، کہ ہاں یہ بات ویسی ہی ہے جیسا ذکر کی گئی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مہینے کا یعنی رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنے کا حکم دیا؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم نعم، کہ اللہ کی گواہی کہ ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے واسطے دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ یہ صدقہ یعنی زکوٰۃ جو امیر ہے ان سے لے کر فقراء جو غریب ہے ان میں تقسیم کیا جائے؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم نعم، کہ ہاں اللہ کے واسطہ کہ یہ بات ایسی ہی ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ میں جو چیز آپ لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لاتا ہوں، جو آپ پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو وحی اور یہ باتیں نازل کی ہے ان پر ایمان لاتا ہوں، اور میں رسول بنا کر یعنی اپنے قوم کا نمائندہ بنا کر بھیجا گیا آپ کی طرف، اور میرا نام ہے دمام ابن ثعلبہ، دمام ابن ثعلبہ، اور میں بنو سعد ابن بکر کے قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ اس کے بعد امام بخاری نے اس حدیث کو معلق ایک دوسری اسناد سے بھی روایت کیا جو مسند نہیں، یعنی اس کی شروع کا حصہ انہوں نے حذف کیا۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ بن اسماعیل اور علی بن عبد الحمید نے بھی اس حدیث کو سلیمان بن مغیرہ سے روایت کیا، جنہوں نے ثابت البنانی سے روایت کیا، جنہوں نے انس ابن مالک سے روایت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جو مسند حدیث ذکر کی وہ ہے روایت شریک ابن عبداللہ عن انس، پھر معلق اور ایک اس کی اسناد ذکر کی ثابت البنانی عن انس۔ یہ حدیث کو امام بخاری نے 4 اور کتابوں میں بھی صحیح البخاری میں روایت کیا ہے، کتاب الایمان اور کتاب الصوم اور کتاب الشہادات اور کتاب الحیل، اور اس کو امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے۔ اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں، تو ایک بندہ داخل ہوا، اور جیسا کہ آخری حدیث کے حصے میں ہے کہ ان کا نام تھا دمام ابن ثعلبہ، اور بعض روایت میں آیا ہے کہ یہ واقعہ 9 سن ہجری میں پیش آیا۔ 9 سن ہجری میں یہ دمام ابن ثعلبہ کو وفد اپنی قوم نے ان کو اپنا نمائندہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا تھا۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ وہ اونٹنی پر سوار ہو کر مسجد میں داخل ہوئے، اور پھر اونٹنی کو مسجد میں بٹھا دیا اور اس کے پیر کو باندھ دیا، اور بعض روایات میں ہے جیسا کہ مسند احمد میں حسن اسناد کے ساتھ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مسجد کے دروازے تک آ کر وہاں پر انہوں نے اونٹنی کو بٹھا دیا، جیسا کہ آیا ہے وَأَنَاخَ بَعِيرَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، کہ وہ دمام بن ثعلبہ مسجد نبوی کے دروازے تک آ کر آپ نے وہاں اونٹنی کو دروازے پر بٹھایا اور پھر اس کے پیر کو باندھ دیا،
اور اونٹ کو پیر کو موڑ کر اس کو باندھا جاتا ہے، جو پیر ہے اس کے پیر کو موڑ کر اس کو باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے یا حرکت نہ کر سکے۔ اس بات میں یہ دلیل ہے کہ جانور وغیرہ کو مسجد کے دروازے تک لایا جا سکتا ہے اور وہاں باندھا جا سکتا ہے، اور آج کے دور میں اس پہ قیاس کرتے ہوئے کہ گاڑی وغیرہ مسجد کے دروازے تک لا کر وہاں رکھا جا سکتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی بات کی دلیل ملتی ہے، جو رحلہ ہے، علم کے لیے سفر کرنے کی فضیلت کی بھی بات اس میں بیان ہوتی ہے کہ دیمام بن ثعلبہ سفر کر کے اونٹنی پہ سوار ہو کر مسجد نبوی یہ علم حاصل کرنے پہنچے تھے۔ تو اس میں رحلہ فی طلب العلم یعنی حدیث علم کی تلاش میں سفر کرنا، اس کی بھی فضیلت ملتی ہے جو محدثین کا طریقہ ہے جیسا کہ گزر چکا ہے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے محمد کون ہیں، محمد کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت نہیں تھی کہ وہ اپنے لوگوں میں کوئی خاص حیت میں ہوا کرتے تھے، متمیز، ان سے الگ وہ ہوتے تھے، بلکہ جو باہر والے مدینہ آتے تھے جیسا بدو وغیرہ یا دوسرے قوموں سے جو لوگ جیسا یہاں پر اس حدیث میں ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی نہیں سکتے تھے جب تک کہ بتلایا جاتا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آج کے جیسے ملوک یا رؤساء ہے یا بعض اہل علم بھی ہے جو ایک خاص ذریعے سے اپنا تمیز کرتے ہیں لوگوں کے بیچ، تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی متواضع تھے، ان میں تواضع کی صفت تھی جو مومنین کی صفت ہے کہ مومن میں کوئی رفعت اور تکبر وغیرہ کی بات نہیں رہے، وہ متواضع رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، اور انہی کے ساتھ ان میں تمیز، ان پر کوئی مختلف حیت نہیں ہوا کرتی تھی، اور اسی لیے دیمام بن ثعلبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی نہیں سکے۔ اس میں یہ بھی بات کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ ٹیک لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس میں یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ کسی مجلس میں کوئی بڑا شخص ٹیک لے کر بیٹھ سکتا ہے اپنے شاگردوں کے بیچ، اپنے بچوں کے بیچ، خاصتاً جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ یا بوڑھے وغیرہ ہیں، وہ ٹیک لے کر بیٹھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج یا اشکال یا سوء ادب وغیرہ کی بات نہیں۔ اس کے بعد اس حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفید رنگ کے آدمی ہیں جو ٹیک لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جو الرجل الابیض کا یہاں ذکر ہوا کہ سفید رنگ، یہ بعض روایت میں اس کی تشریح آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید، خالص سفید نہیں تھا، خالص سفید جیسا کہ آج غربی وغیرہ جو مغربی ممالک میں غرب میں رہتے ہیں ان کا جیسا رنگ ہے، کیونکہ اس میں قباحت ہے۔ ایسے سفید رنگ میں جو خالص سفید ہے جیسا غربیوں کا ہے اس میں قباحت ہے، بلکہ جمال، خوبصورتی اس میں ہے، وہ سفیدی جس میں لالی بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض روایات میں آئے، جیسا کہ صحیح مسلم میں اس حدیث کی روایت میں ہے کہ آپ کا رنگ ازہر اللون تھا، ازہر، آپ کا رنگ
آپ کی جلد صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ازہر تھا، ازہر اللون، یعنی وہ سفیدی جو لالی سے ملاوٹ تھی، جس میں لالی بھی تھی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رنگ تھا جو حنتی قمحی رنگ ہے، یعنی گھیوں کی طرح، گھیوں کا جو حنتا اور قمح گیہوں کا رنگ ہے، اس قسم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ تھا، خالص سفید، جو غربیوں کی جیسا رنگ ہے جس میں خوبصورتی نہیں، نقص ہے، وہ نہیں تھا، بلکہ اس میں لالی بھی تھی۔ اس میں یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ کوئی شخص کو اس کے خلقی جو تخلیق کے اس کے صفات ہے، اس کے ذریعے سے اس کا بیان بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا وصف بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو پہچاننے یا لوگوں میں اس کو معروف کرنے کے لیے، کہ کوئی کہہ سکتے ہیں اگر وصف کرنا ہے کہ فلان جو لمبا ہے، فلان جو کم قد کا ہے، فلان جو مثلا گورا ہے، فلان جو کالا ہے، یا فلان جو لنگڑا ہے، یا فلان جو اس کی بینائی، اس کی نظر کمزور ہے، مثلا اس میں کوئی عیب نہیں۔ اگر کوئی وصف اس شخص کو پہچاننے کے لیے، اس کو لوگوں میں اس کو معروف کرنے کے لیے کہتا ہے، یا اس کا وصف یہ ذکر کرتا ہے، اس کی تخلیق کا کوئی وصف، اس میں کوئی قباحت عیب نہیں۔ بڑے بڑے ائمہ علماء حدیث کے ساتھ ان کا لقب ہی مشہور ہوا، وہ صرف اس لقب سے ہی جانے پہچانے گئے، روایات اسانید میں ان کا لقب ہی ذکر ہوتا ہے، جیسا کہ العامش جو اتباع تابعین کے، جو تابعین کے بہت بڑے امام ہیں، تابعین کے بہت بڑے امام ہیں، سلیمان بن مہران العامش الکوفی، وہ 6 تابعین کے ائمہ میں سے ہے جن پر روایت کا دار و مدار ہے، احادیث اسانید کا دار و مدار ہے، کہ آپ ان کو اکثر اسانید میں ان کو پائیں گے، اکثر اسانید میں ان کو پائیں گے، امام العامش سلیمان بن مہران۔ اور یہ عامش جو وصف ہے وہ ایک ان کی تخلیق کا وصف ہے، تخلیق کا وصف ہے کہ وہ نظر میں کمزور تھے۔ العامش کا مطلب، عامش وصف ہے اس شخص کے لیے جس کی بینائی کمزور ہے، مثلا وہ رات میں نہیں دیکھ پاتا، اس کی بینائی کمزور ہے تو اس کو عامش کہتے ہیں۔ تو ان کو اسی نام سے اسانید میں آپ کو شاید نادر ملے گا سلیمان بن مہران، بلکہ ملے گا حدثنا العامش، اخبرنا العامش، سمعت العامش، عن العامش۔ تو یہ کوئی اس میں قباحت نہیں۔ بڑے محدثین میں سے کثرت میں آپ کو اسانید میں ملے گا العاور، اور یہ وصف ہے، عاور کہتے ہیں جو لنگڑا ہے، یا تو یہ کوئی اس کو قباحت نہیں کہ اس کے پہچاننے کے لیے وصف ذکر کیا جائے، اس کی تنقیص نہیں، بلکہ اس کو پہچاننے کے لیے، اس کو دوسروں سے الگ کرنے، معروف کرنے یہ وصف کہا جائے، تو اس میں کوئی اشکال نہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے، دمام ابن ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابن عبد المطلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دادا کی طرف نسبت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسبت ہے محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب، محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب، آپ کا نام محمد، آپ کے والد کا نام عبداللہ، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دادا کی طرف نسبت کی گئی، اور یہ بھی اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جائز ہے کہ کوئی آدمی کو اپنے دادا کی طرف نسبت کریں یا اوپر کے اجداد کی طرف نسبت کریں، اور یہ اس بات میں نہیں داخل ہوتی جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ بندہ اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت نہ کریں، کیونکہ جو اجداد ہے، دادا پردادا وغیرہ، وہی فرع ہے والد کی، اوپر کی فرع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں صحیح بخاری مسلم میں آیا ہے، وہ خود
ایک شعر پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں سچا نبی ہوں اللہ تعالیٰ کا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں ابن عبد المطلب ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اور یعنی ان کے پوتے ہیں. اور اس میں بعض روایات میں آیا ہے کہ دمام بن ثعلبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پہلے نام سے آپ نے بلایا. تو اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ کوئی جو کم درجے مقام کا یا کم عمر کا شخص ہے، وہ کسی بڑے درجے کا شخص، بڑی عمر کا شخص کو اپنے نام سے بھی بلا سکتا ہے، اس کے نام سے بھی بلا سکتا ہے. مگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ بات منع کی گئی ہے اور منسوخ ہو گیا ہے کہ آپ کو صرف آپ کے نام سے بلایا جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخاطب تم کرو یا بلاؤ تو اس طریقے سے نہ بلاؤ جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، آپس میں جیسا ایک دوسرے کو اپنے نام سے بلاتے ہو، مخاطب کرتے ہو، یا محمد، اے احمد وغیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے نہ مخاطب کرو. امام مجاہد رحمہ اللہ تابعین کے بہت بڑے مفسر امام گزرے ہیں، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند اور تیز نہیں کرو ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ہی ان کو اس طریقے سے مخاطب ہو جیسا آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہو. آپ نے فرمایا، امام مجاہد نے اس کی تفسیر میں لا تنادوہ باسمہ نداء ولکن قولوا قولا لینا یا رسول اللہ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرو تو ان کے نام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر جیسا آپس میں بلاتے ہو نہ بلاؤ، بلکہ نہایت ادب احترام سے کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دمام بن ثعلبہ نے کہا یا ابن عبد المطلب، آپ نے کہا کہ میں نے تمہاری بات سن لی ہے اور اب میں تمہاری طرف متوجہ ہوں. اور بعض روایات میں جیسے سنن النسائی میں ہیں، اس میں دمام بن ثعلبہ کہتے ہیں کہ اتانا رسولک فاخبرنا، کہ ہمارے پاس آپ کا کوئی نمائندہ، کوئی صحابی آیا ہماری قوم میں، قبیلے میں، اور انہوں نے آپ کے بارے میں یہ بتلایا کہ آپ یہ احکام دیتے ہیں یا یہ باتیں کرتے ہیں، تو میں اپنی قوم سے اس بات کی تصدیق کرنے بھیجا گیا، اس بات کی آپ سے تصدیق کرنے بھیجا گیا. تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ خبر الواحد، خبر الاحاد، احادیث جو ہے وہ حجت ہے. اور یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے. احادیث نبویہ سنت جو ہے وہ دو قسموں کی ہے. تمام احادیث کو اسانید کے تعداد کہ ہر حدیث کے کتنے اسانید ہے، کس طریقے سے ہم تک پہنچی ہے، اس کو تمام احادیث سنت کو دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، متواتر اور آحاد. متواتر یا آحاد، یا تو احادیث متواتر ہے یعنی ان کے ہر طبقے میں سند کے اتنے راویوں نے روایت کیا ہے، صحابہ کا طبقہ، تابعین کا طبقہ، اتباع تابعین کا طبقہ، کہ ناممکن ہے کہ اس حدیث کی روایت میں کوئی غلطی، خطا چھے جائے، جھوٹ ہو سکے. اتنی بڑی تعداد ہر طبقے میں، یہ ممکن ہی نہیں کہ ان کا اجتماع ہو جائے غلطی، خطا یا جھوٹ پر.
اسے متواتر حدیث کہتے ہیں، اور جو متواتر احادیث ہے وہ بہت کم ہے جو اس میں یہ کثیر اتنی بڑی تعداد ہر طبقے میں ملتی ہے۔ ائمہ نے، علماء محدثین نے متواتر احادیث کو جمع کیا، امام السیوطی نے اور دیگر علماء نے رسالے تالیف کی متواتر احادیث جمع کرتے ہوئے، تو وہ 100-150 احادیث ہی تک متواتر احادیث انہوں نے ذکر کی کہ متواتر احادیث 100-150 کی ان کی عدد ہے، باقی ہزاروں احادیث جو ہے وہ احاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث احاد، غالب اکثریت احاد ہے۔ احاد یعنی متواتر کے درجے تک نہیں پہنچتی، اور احاد 3 قسموں کی ہے۔ 3 احاد جو ہوتی ہے احادیث، وہ 3 قسمیں ہیں، 3 اس کے اقسام ہیں، المشہور اور العزیز اور الغریب۔ مشہور حدیث وہ ہے جس میں ہر طبقے میں اسناد کے 3 یا اس سے زائد راوی موجود ہے، 3 یا اس سے زائد، 3 سے کم کسی بھی طبقے میں نہیں، 3 سے زائد ہے، اور وہ متواتر کے درجے تک نہیں پہنچتی، متواتر کے درجے تک نہیں پہنچتی، یہ ہے مشہور۔ عزیز حدیث وہ ہے جس کے کسی طبقے میں، اسناد کے مختلف طبقات میں سے کسی طبقے میں صرف 2 راوی ہے، صرف 2 راوی ہے، اگرچہ دوسرے طبقات میں 3 ہو سکتے ہیں، اس سے زائد ہو سکتے ہیں، مگر کسی ایک طبقے میں، چاہے مثلا تابعین کا طبقہ ہے، اتباع تابعین کا طبقہ ہے، اس میں صرف 2 راوی ہے، اسے عزیز حدیث کہتے ہیں۔ غریب حدیث وہ ہے جس میں کسی بھی طبقے میں صرف 1 راوی ہے، 1 راوی ہے۔ تو بعض گمراہ بدعتی فرقوں نے، جیسا کہ معتزلہ کا فرقہ، خوارج کا فرقہ، انہوں نے احاد احادیث کی حجیت کا انکار کیا، احاد احادیث کا حجیت کا انکار کیا کہ دین کے مسائل کو صرف متواتر احادیث پر اس کی بنیاد رکھی جائے گی، احاد احادیث کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے حجت نہیں قائم ہوگی، خاصتاً عقیدے ایمان کے مسائل میں، کہ اس میں متواتر احادیث کی ضرورت ہے، احاد سے حجت تمام نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک گمراہی ہے جو معتزلہ، خوارج وغیرہ کی ہے۔ اہل الحدیث، اہل السنہ، سلف صالحین کا یہ منہج ہے، اجماع ہے کہ دونوں متواتر احاد احادیث جو صحیح ہے، ثابت شدہ ہے، ان پر عمل کرنا واجب ہے، چاہے وہ مشہور ہو، عزیز ہو، غریب ہو، اگر صحیح ہے، صحیح اسناد سے ثابت ہے تو ان پر عمل کرنا، ان پہ قبول کرنا، ان کے دین کی مسئلے کی بنیاد رکھنا واجب ہے، اور وہ حجت ہے۔ اور ان دلائل میں ان قسم کی احادیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا تھا، احاد واحد ایک شخص آتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق کرتا تھا اور پھر اپنے قوم کو جا کر بتلاتا تھا، اور یہ ایک شخص کافی تھا حجت تمام کرنے، حجت قائم کرنے۔ کثیر تعداد میں متواتر کے ساتھ ان تک لوگ نہیں پہنچے، ایک شخص نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا اور آپ کی باتوں کا بتلایا، اور یہی کافی تھا ان لوگوں کے ایمان اور حجت تمام کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو داعی، معلم اور گورنر بنا کر بھیجتے تھے مختلف جگہوں پر، جیسا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا عالم اور معلم اور گورنر بنا کر بھیجا، اور دوسرے صحابہ تو ایک کو بھیجا، ایک کو تواتر کے ساتھ کثیر تعداد میں نہیں بھیجا، بلکہ ایک کو بھیجا، وہ ایک کافی تھا دین کی تعلیمات کو کہ حجت تمام کرنے کے لیے ان لوگوں پر۔ تو اس میں خبر الواحد کی دلیل ہے، اور یہ سارے بدعتی، معتزلی، خوارج کے فرقہ جو ہے ان کا رد ہے۔ اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے جس کے لیے امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے کہ جو قرات اور عرض ہے عالم پر، شیخ پر، وہ جائز ہے، جیسا کہ سماع شیخ کے لفظ سے، عالم کے لفظ اور منہ سے بات، ان کی زبان سے بات سننے کے طرح ہی عرض اور قرات بھی جائز ہے۔
اور دو قرات بھی جائز ہے کہ امام بن ثعلبہ نے یہ احکام انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے اور پوچھا ان کے بارے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کا اقرار کیے، صرف ان کا اللہم نعم کہہ کے اقرار کہے، آپ نے ان کو اپنے لفظ سے زبان مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے دہرایا نہیں، بلکہ سن کر وہ قرات عرض سن کر اس کا اقرار کیا، اس کا اقرار کیا۔ اس میں یہ بھی بات ہے کہ امام بن ثعلبہ نے سوال کرنے، اپنے سوالات کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ میں آپ سے شدت اور عزم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کوئی اس سے برا نہ مانیں، غصے میں نہ آئیں۔ تو اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ کوئی شخص اگر کسی سے کوئی بات کرے، سوال کرے جس میں کوئی تلخی ہو، شدت ہو، یا کوئی ایسا معاملہ مسئلہ ہو، تو وہ اپنی بات کہنے سے پہلے اس کی کوئی عذر یا کوئی ایسی بات کہیں کہ وہ سامنے والا اسے اور قبول کرنے کے قریب آ جائے، وہ بات کو یعنی فوراً نہیں کہیں تاکہ وہ رد انکار، بلکہ ایسی بات سے شروع کریں جس سے وہ قبول کرنے کے اور قریب آ جائیں، اور اس پہ صبر تحمل وہ کر کے قبول کر سکیں۔ اس کے بعد اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ امام بن ثعلبہ نے کہا کہ میں اللہ کے واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا؟ تو اس میں اس بات کی دلیل یا فائدہ ہے کہ حق بات پر اللہ تعالیٰ کا واسطہ اور اس پہ قسم کھائی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کا واسطہ یا قسم اس پہ کھائی جا سکتی ہے، جیسا امام بن ثعلبہ نے کہا اسألک بربک ورب من قبلک، کہ میں آپ سے آپ کے رب اور آپ سے پہلے والے جو لوگ ان کا رب، ان کے واسطے سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ تو اللہ کا واسطہ اور قسم کھا کے حق کے لیے حق پر بات پوچھی جا سکتی ہے۔ اور اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اور جو دین اسلام ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ہے، قیامت تک تمام لوگوں کے لیے ہے، اور وہی آخری شریعت ہے، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کے لیے، ہر شخص کے لیے قیامت تک میں رسول اللہ ہوں، میں ہی اللہ کا خاتم رسول اور پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر اور رسول نہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ دی گئی۔ آپ سے پہلے جتنے رسول پیغمبر تھے وہ اپنے صرف قوم تک بھیجے گئے، ان کی رسالت ان کے قوم تک محدود تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کی شریعت اور رسالت قیامت تک ہر لوگوں کے لیے ہے۔ اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں، عوام ہیں مسلمانوں کے، وہ مومن ہیں، عام جو انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان تک جو پہنچی، اس کے ذریعے جو ایمان وہ لائے، اس سے وہ مومن ہیں۔ امام ابن صلاح رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صیانت صحیح مسلم میں یہ بات ذکر کی کہ وفی هذا الحدیث دلالہ علی صحت ما ذهب الیہ ائمۃ العلماء فی ان العوام مؤمنون وانه یکتفی منهم بمجرد اعتقادهم الحق جزما من غیر شک ولا تزلل خلافا لمن انکر ذلك من المعتزلة وذلك انه صلی اللہ علیہ وسلم اقر دماما على ما اعتقد عليه في تعرف رسالته وصدقه صلی اللہ علیہ وسلم
من مناشدته ومجرد إخباره إياه بذلك ولم ينكر عليه ذلك قائلا له إن الواجب عليك أن تستدرك ذلك من النظر في معجزات والاستدلال بالأدلة القطعية التي تفيدك العلم والله أعلم. کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو علماء ائمہ کا موقف مذہب ہے اہل السنہ اہل الحدیث کا کہ جو عام لوگ ہیں عام مسلمان جو عام مسلمان ہے وہ مومن ہے صرف جو عام باتیں وہ جانتے ہیں اسلام کی جو عام باتیں جانتے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام باتیں جانتے ہیں اس کے ذریعے وہ مومن ہیں اس کے ذریعے وہ مومن ہے اور ان کا عقیدہ صحیح ہے ان کا عقیدہ صحیح ہے کہ وہ اللہ اور رسول پر عمومی عوام ہے وہ ایمان رکھتے ہیں اس میں کوئی ان کا شک نہیں اس کے ذریعے وہ مومن ہے. اور اس سے معتزلہ کا رد ہوتا ہے. معتزلہ جو یہ گمراہ فرقہ ہے ان کا یہ موقف تھا کہ جب تک بندہ جیسا کہ گزرا ہے تواتر کے ذریعے اور قطع اور یقین کے ذریعے تحقیق نہیں کرتا جب تک اس کا ایمان نہیں ہوتا. تو انہوں نے یہ لازمی ٹھہرایا کہ جب تک شخص مومن نہیں تصور کیا جائے گا جب تک وہ تمام دلائل جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں اور عقل کے دلائل نقل کے دلائل وغیرہ جب تک وہ تواتر یقین قطع تک نہیں پہنچتا اس کا ایمان نہیں ہوتا. تو اس میں ان کا رد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بس دمام ابن ثعلبہ کے بس اتنے مختصر سے عام سوالات کہ آپ کو اللہ نے تمام لوگوں کے لیے رسول بنایا 5 وقتہ نماز آپ پہ نازل کی زکوٰۃ کا حکم دیا روزے کا اس سے آپ نے ایمان کا اقرار کیا بلکہ ان کو اپنے قوم کا رسول بنا کے بھیجا کہ یہ وہاں تک یہ ایمان کی دعوت اور باتیں پہنچائے. تو اس میں بھی یہ معتزلہ کا رد ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی چیزیں فرض اور واجب تھی احکام تشریعہ میں سے جو مسلمانوں پر واجب فرض اللہ تعالیٰ نے کی ہے. 5 وقتہ نماز رمضان کا روزہ رکھنا زکوٰۃ ادا کرنا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتوں کا حکم دیا کہ 5 وقتہ جیسا امام نے کہا کہ اللہ امرک کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ 5 وقت نماز پڑھیں روزہ رمضان کا رکھیں زکوٰۃ ادا کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہی احکام تشریعات ہے جو عام قیامت تک مسلمانوں پر لاگو ہیں. اور اس سے جو متصوفہ ہے صوفی وغیرہ شرک اور بدعات کے لوگ ان کا رد ہے کہ ان کے پاس یہ ہے کہ ان کا کوئی پیر مرشد وغیرہ ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اس پر واجبات بھی اور احکام تشریعہ بھی اس پہ ختم ہو جاتی ہیں. ان کا یہ دعویٰ ہے باطل گمراہ کہ ان کا پیر ان کے مرشد وغیرہ اس کے لیے نمازیں بھی اس کے اوپر لازمی نہیں اس کے لیے روزہ رکھنا بھی لازمی نہیں اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا بھی لازمی نہیں بلکہ طہارت پاکیزگی وغیرہ بھی لازمی نہیں. یہ شیاطین یہ لوگ آپ کو شرک کے جگہوں پر ملیں گے پڑے ہوئے رہیں گے نہ کوئی نماز پڑھتے ہیں نہ کوئی دین کی تعلیمات کی وہ پابندی کرتے ہیں بال نہ کاٹتے ہیں ناخن نہیں کاٹتے ہیں بلا طہارت رہتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق خیر البشر آپ پر بھی یہی تشریعی احکام آپ کی ان کو پابندگی تھی جیسا کہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے. 5 وقتہ نماز رمضان کا روزہ زکوٰۃ وغیرہ تمام احکام. اور اس میں دمام ابن ثعلبہ نے یہ سوال کیا زکوٰۃ کے بارے میں صدقہ کے بارے میں جو واجب صدقہ ہے زکوٰۃ کہ کیا یہ اغنیاء
غریبوں سے لے کر فقراء میں تقسیم کیا جائے گا، کیا اس کا اللہ تعالیٰ نے آپ پر حکم دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور اس میں یہ مراد نہیں کہ صرف فقیر ہی کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، جو غریب ہے صرف اسی کو زکوٰۃ دیا سکتا ہے، اس کی یہ قید مراد نہیں، بلکہ یہ بیان کرنا مراد ہے کہ غالب اوقات زکوٰۃ فقیر غریب کو دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے جو مصاریف ہے، یعنی جن کو زکوٰۃ دیا جاتا ہے، وہ 8 مقرر کیے ہیں قرآن مجید میں۔ زکوٰۃ 8 قسم کے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ، کہ جو صدقہ ہے یعنی واجب صدقہ زکوٰۃ جو ہے وہ 8 لوگوں کے لیے ہے، 8 لوگوں میں سے کسی کو دیا جا سکتا ہے۔ ان میں پہلا فقیر فقراء، دوسرا مسکین مساکین۔ اب یہ جو 2 لفظ ہے فقیر اور مسکین، اس کا اردو میں دیگر زبانوں میں جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو غریب کہا جاتا ہے، فقیر اور مسکین دونوں کو غریب، مگر عربی ایسی زبان ہے کہ اس میں ان میں دقیق فرق ہے فقیر اور مسکین۔ اور عربی کا ایک قاعدہ ہے علماء کے نزدیک کہ زیادت المبنی تدل علی زیادت فی المعنی، کہ اگر کسی لفظ میں ایک ہی لفظ میں اگر حتیٰ کہ جو اس کی بنا ہے صرف کی اس میں بھی کچھ تعدیلی یا اضافہ ہو تو اس سے نیا معنی پیدا ہوتا ہے، اضافی معنی چھے جائے کہ لفظ ہی الگ ہو۔ فقیر مسکین، فقیر وہ ہے جس کے پاس اپنی آدھی حاجت سے بھی کم، اپنی جو حاجت ہے، جو حاجت ہے آدھی سے بھی کم کا اس کے پاس استطاعت ہے، اور باقی وہ نہیں پورا کر سکتا جو ضروری حاجت ہے۔ اور مسکین جو ہے جس کے پاس آدھے سے زیادہ ہے مگر پوری حاجت اس کی مکمل نہیں ہوتی، آدھے سے زیادہ اس کی حاجت ضرورت کے مطابق ہے مگر پوری حاجت مکمل نہیں ہوتی۔ تیسرا، جو شخص زکوٰۃ پہ قائم ہے، جو زکوٰۃ کو جمع کرنے کی ذمہ داری اس کو دی گئی ہے، وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس زکوٰۃ سے وہ لے سکتا ہے۔ ویسے ہی جو غیر مسلم ہیں، غیر مسلم ان کا دل اسلام کی طرف جیتنے پھیرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ اور الرقاب، جو لوگ یعنی جو غلام ہیں ان کی آزادی کے لیے زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ اور الغارمین، جو لوگ قرضے میں ہیں، جو غارم قرضے میں مقروض ہے، اگرچہ وہ غنی ہیں، اگرچہ وہ غنی ہیں، مالدار بھی ہے، مگر اس پہ کوئی قرضہ ہے تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ۔ اور ابن السبیل، جو کوئی مسافر ہے اور اس کی جو سفر کی جو تیاری تھی، سامان تھا جو اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے وہ ختم ہو گیا، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ تو اس حدیث میں صرف فقیر کا، فقراء کا ذکر اس لیے آیا کیونکہ غالب اوقات یہ 8 مصاریف میں سے زکوٰۃ فقیر یعنی غریب کو دیا جاتا ہے، اور دیگر کو بھی جیسا بتایا دیا جا سکتا ہے، اس میں جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اور بعض روایات میں اس حدیث کے، یہاں ہم نے نماز کا ذکر آیا، روزے کا اور زکوٰۃ، بعض روایات میں حج کا بھی ذکر آیا ہے، حج کا، کہ امام بن ثعلبہ نے کہا فَأَنْشُدُكُ بِاللَّهِ اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ يَحُجَّ هَذَا الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نعم، کہ میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ بیت اللہ کا حج کریں جو اس کی طرف مالی استطاعت رکھتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم نعم، کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ آمنت بما جئت بہ، کہ میں جو آپ لائے ہیں وحی،
جو وحی آپ لائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ پہ یہ احکام نازل فرمائے ہیں، میں اس پہ ایمان لاتا ہوں، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ امام نے اپنا تعارف پیش کیا، فرماتے ہیں کہ میں دمام ابن ثعلبہ ہوں، بنو سعد ابن بکر کے قبیلے سے میرا تعلق ہے، اور بنو سعد ابن بکر وہ ہے سعد ابن بکر ابن حوزان، یہ قبیلہ عربوں کا ایک قبیلہ ہے، ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ اور اس میں یہ فائدہ ہے کہ شخص کو چاہیے کہ اپنا تعارف پیش کریں، یعنی کسی سے اگر بات کریں، کسی جگہ جائیں تو اپنا تعارف پیش کریں، اور اپنے آبا اجداد یا قبیلے کی طرف نسبت کریں، اور اسے چھپائے وغیرہ نہیں۔ اور اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ علم الانساب کی اسلام میں بڑی ہی اہمیت اور اس کا کیا مقام ہے۔ علم الانساب علماء سے یہ مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 3 علم دیا جو کسی گزشتہ قوم کو نہیں دیا۔ 3 ایسے علوم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو دیا ہے، جو کسی پچھلے قوم کو نہیں ملے۔ وہ ہے علم الاسناد و علم الانساب و علم الاعراب۔ علم الاسناد اور انساب والاعراب۔ علم الاسناد، یہ جو اسناد ہے جس کے ذریعے مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حفاظت کی، اور اس کے ذریعے صحیح اور ضعیف میں تفریق کی جاتی ہے۔ کوئی حدیث جس میں غلطی ہو، ضعف ہو، جھوٹ ہو، وہ اسناد کے ذریعے پکڑی جاتی ہے۔ اسناد کے ذریعے مسلمانوں نے سنت کی حفاظت کی۔ یہ علم ایسا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو نہیں دیا۔ آج جو ہم سے پہلے نصارہ، یہود وغیرہ ہے، ان کے دین میں ملاوٹ کر دی گئی، کتابوں میں ملاوٹ کر دی گئی، ان کے پیغمبر نبی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں میں ملاوٹ، حذف، اضافہ، تعدیل کر دی گئی۔ ان کے پاس کوئی معیار نہیں کہ وہ یقین کے ساتھ کہہ سکیں کہ کون سی بات موسیٰ عیسیٰ کی صحیح اور ان کی طرف صحیح نسبت سے ثابت ہے، اور کون سی بات اضافہ کر دی گئی، تعدیل، تبدیل کر دی گئی اور ملاوٹ کر دی گئی۔ مسلمان صرف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، ایک ایک حرف اس اسناد کے ذریعے وہ تمیز کر سکتے ہیں، اور قیامت تک وہ کوئی بھی اگر کوئی بھی من گھڑت حدیث، کوئی بھی غلطی، خطا، کوئی بھی روایت منسوخ کرتا ہے تو اس اسناد کے ذریعے وہ اس کو پکڑ سکتے ہیں اور صحیح و ضعیف میں تمیز کر سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ مشہور محدثین کا مقولہ ہے، امام عبداللہ المبارک رحمہ اللہ، اتباع التابعین کے بہت بڑے امام، وہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کہ اسناد جو ہے، اسناد یہ دین کا حصہ ہے، دین اسلام کا حصہ ہے۔ اگر یہ اسناد نہیں ہوتی، جو شخص جو چاہتا وہ کہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چاہے وہ بات نسبت کر دیتا، مگر صرف اسناد کے ذریعے ہی صحیح اور ضعیف میں تفریق کی جا سکتی ہے۔ دوسرا علم انساب کا علم، نسل کا علم، آبا اجداد کا یہ انساب، یہ خاص علم ہے جو مسلمانوں کو دیا گیا، پچھلے کسی قوم کو نہیں دیا گیا۔ علماء نے جب صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، روات حدیث کے تراجم ذکر کیے رجال کی کتابوں میں، تاریخ کے کتابوں میں، تو ان کے ایسے انساب، نسبت گنائی ہے، کئی نسلیں پہلے تک گنائی ہے، اسلام سے پہلے تک نسل گنائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں پوری نسل پتہ ہے، پوری نسل اسماعیل علیہ السلام، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام تک ہمیں پتہ ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے پاس یہ علم ہے۔ آج غیر مسلمانوں کے پاس زیادہ سے زیادہ وہ اپنے والد کا نام
یا اپنے دادا کا نام، کوئی شاید پر دادا کا نام جانتا ہے، اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ مسلمان ہیں جن کو یہ علم الانساب کا دیا گیا، یہ خاص علم ہے جس میں علماء حدیث نے بھی سینکڑوں کتابیں لکھی۔ الانساب امام السمعانی کی مشہور کتاب ہے، اور دیگر علماء نے لکھی اس علم کے اصول اور قواعد اور اہمیت کو دکھاتے ہوئے۔ تیسرا علم اعراب کا علم ہے، جو مسلمانوں کو دیا گیا، جو کسی پچھلے قوم کو نہیں دیا گیا۔ عربی زبان کے جو اصول قواعد ہے، اعراب، عربی زبان کے ہر جو کلمہ ہے اس کے آخر میں کیا اعراب آئے گا، فتحہ، دمہ، کسرہ، سکون، کیا وہ مرفوع ہوگا، کیا وہ مجزوم ہوگا، کیا وہ منصوب ہوگا، مجرور ہوگا، یہ ایسا علم ہے، اس کے قواعد ضوابط نحو کا، جسے مسلمانوں کو دیا گیا، کسی اور زبان میں ان سے پہلے نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے امام بخاری نے یہی بات کی دلیل پکڑی کہ جو قرات ہے، عرض ہے، وہ جائز ہے، اور اس کے ذریعے علم کا تحمل صحیح ہے۔ دمام بن ثعلبہ نے نماز کا ذکر کیا، روزے کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا، اپنے قرات سے، اپنے عرض، اپنے لفظ سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے اور صرف اقرار کیے، اللہم نعم، اور یہ آپ نے جا کر اپنے قوم کو بتلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت اور روایت کر کے۔ تو اس سے انہوں نے اس بات کی دلیل پکڑی ہے، اور یہاں پر یہ باب ختم ہوتا ہے، اور ہم یہیں پر اپنی بات کو روکتے ہیں۔ اگر کوئی سوال ہے تو وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی سوال نہیں تو اسی پر درس کا اختتام کرتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون